اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں تواضع پیدا فرما دیتے ہیں تو پھر انسان کے دل میں اپنی بڑائی کا احساس نہیں ہوتا، پھر وہ ہر لمحے اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ دل میں تواضع پیدا ہو، اپنی حقیقت مستحضر ہو، اور یہ تواضع پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے تو اس بات سے کہ آدمی اپنی ہستی پر، اپنی حقیقت پر غور کرے، میں کیا ہوں اور کس طرح پیدا ہوا، اور کس طرح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر کے آگے، اس کے حکم کے آگے کس طرح بے بس ہوں، کس بات پر ناز کروں، صحت پر ناز کروں اپنی، تو جب چاہے کسی وقت بیمار ہو جاتا ہوں، ایسا بے بس ہو جاتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے علم پر ناز کروں تو کیا ناز کروں علم کے اوپر کہ بعض اوقات وہ باتیں بھی یاد نہیں آتی جو 1000 مرتبہ کی پڑھی ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی دکھا دیتے ہیں۔ میں حضرت ہمارے شیخ فرما رہے تھے ایک مرتبہ کہ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اپنے دستخط کرنے تھے، دستخط کرنا ہی بھول گیا، کس طرح کیا کرتا ہوں دستخط، جو ہر وقت کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اپنے دستخط بھی یاد نہیں رہے۔ اور میں اپنا تجربہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت اللہ نے توفیق عطا فرمائی، کچھ لکھنے کی بعد قلم شروع سے بچپن سے ہاتھ میں قلم ہے، کچھ نہ کچھ لکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چند لمحوں میں اچھا خاصا مضمون لکھ دیا چند تھوڑی سی دیر میں، اور بعض اوقات ایک سطر لکھنے کے لیے مضمون بھی ذہن میں ہے اور ہاتھ میں قلم بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن نہیں لکھا جا رہا، نہیں لکھا جاتا، طبیعت نہیں چل رہی۔ تو کس بات پہ آدمی ناز کرے؟ جو کچھ ہے انہی کی عطا ہے، صحت ہے تو ان کی عطا ہے، مال ہے تو ان کی عطا ہے، رتبہ ہے تو ان کی عطا ہے، اور علم ہے تو ان کی عطا ہے، وہ جب چاہیں سلب فرما لیں۔ تو کس بات پر انسان ناز کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے؟ کمال صرف ایک ہی ذات کو حاصل ہے اس کائنات میں، اور سب اس کے محتاج ہیں۔ تو میں کس بات پر ناز کروں؟ جب اپنی حقیقت مستحضر ہوتی ہے، دھیان ہوتا ہے اس کا، تو پھر انسان کے دل میں تکبر پیدا نہیں ہو سکتا، گھمنڈ پیدا نہیں ہو سکتا، اگر اپنی حقیقت میں کرو۔ وہ مشہور ہے کہ کوئی شخص تھا متکبر قسم کا، تو وہ کسی موقع پر کسی سے کہہ رہا تم جانتے نہیں میں کیا ہوں، یعنی کوئی بڑی چیز ہوں، تم سمجھتے نہیں کہ میں کس مقام پر ہوں، کیسا اونچا رتبہ ہے میرا۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں، اولک نطفۃ قذرہ وآخرک اولک نطفۃ مضرہ وآخرک میتۃ قذرہ وانت فیما ذلک تحمل العذرہ۔ یعنی میں جانتا ہوں کہ تیری حقیقت یہ ہے کہ تیری آغاز تو تیرا ایک گندے نطفے سے ہوا تھا، وہ نطفہ کہ جو اگر نکل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے انسان کے ذمے، جب تک نہائے نہ اس وقت تک پاک نہیں ہوتا، اور اگر کہیں لگ جائے تو وہ چیز نجس ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو تیرا ابتدا تو اس نطفے سے ہوئی تھی، اور تیری انتہا یہ ہوگی کہ تو جب مر جائے گا تو تیرے جسم سے بو اٹھے گی، بدبو اٹھے گی، اپنے جو خاص عزیز رشتے دار ہیں وہ بھی تمہیں اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں ہوں گے، جلد از جلد تجھے زمین میں دفن کریں گے۔ تو آخروں کا جیفت قذرہ،
اور بیچ میں اول سے لے کر پیدائش سے لے کر موت تک کی جو حالت ہے تو ہر وقت نجاست ہی لیے پھر رہا ہے اپنے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھال کو ایک پردہ بنا رکھا ہے. کہیں سے کھال اگر ذرا سی چیرو تو اندر نجاست ہی نجاست ہے. یا خون ہے وہ نجاست ہے، یا پیپ ہے وہ نجاست ہے، یا پیشاب پخانہ ہے وہ نجاست ہے. تو تیری حقیقت یہ ہے کہ آغاز ہوا تھا نطفے سے، انتہا ہوگی ایک بدبودار مردار پر، اور بیچ میں نجاست لیے پھر رہا ہے. اسی کو قرآن کریم میں فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کہ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک نطفے سے، ایک ایسی گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا. فاذا هو خصیم مبین، پیدا تو اس سے کیا تھا، اور جب ذرا اس کے اندر وہ بڑھا تو جھگڑے کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. لوگوں سے بھی جھگڑتا ہے، علمیہ سے بھی جھگڑتا ہے، انبیاء کرام سے بھی جھگڑتا ہے، بزرگوں سے بھی جھگڑتا ہے. خصیم مبین. تو اگر انسان اپنی حقیقت پر غور کیا کرے کہ میری حقیقت کیا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ جو کوئی صفت ملی ہوئی ہے تو وہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، جب چاہے سلب کر لے. دولت ہے تو جب چاہے سلب کر لے، علم ہے تو جب چاہے سلب کر لے، صحت ہے تو جب چاہے سلب کر لے، اور آدمی دیکھتا رہ جائے. لہذا جب اتنا بے بس ہے انسان تو کس چیز پر لوگوں کے سامنے متکبر کا مظاہرہ کرے. اگر یہ حقیقت ایک مرتبہ ذہن میں پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خادمیت کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میری حقیقت یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ اس لیے دیا ہے تاکہ اس کا حق ادا کروں. اگر صحت دی ہے، قوت دی ہے، تو وہ اس لیے دی ہے کہ اس صحت و قوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات میں استعمال کروں، کسی دوسرے کی خدمت میں استعمال کروں، کسی کی حاجت براری میں استعمال کروں. اگر مال دیا ہے تو وہ اس لیے دیا ہے تاکہ اپنے نفس کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ملنے جلنے والوں کا اور دوسرے اپنے بھائیوں بہنوں کا حق اس سے ادا کروں. اگر اس حق کو ادا کرو، اس پر ناز کرنے کی کیا بات ہے. تو جب یہ تواضع پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندر خادمیت آتی ہے، پھر انسان اپنے آپ کو ہر آن خدمت گزار سمجھتا ہے. اور اس کو پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات بتکلف کچھ ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، اور اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی چاہے دل نہ چاہ رہا ہو لیکن خود کوئی ایسے کام کرے کہ جس سے اس کو اپنی افتادگی کا احساس ہو.